اب تو آ جائیے سرکار کے دل میں خواہش آپ کی دید کی رکھتا ہے سدا دیوانہ، آپ کی دید کی رکھتا ہے سدا دیوانہ۔ اور مراد آباد کے علامہ سید کفایت علی کافی علیہ رحمہ کو اپنی نگاہوں میں رکھیے اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے۔ زلزلہ کفر کے ایوان میں آیا اس دم، زلزلہ کفر کے میدان میں آیا اس دم، جب سرے دار چڑھا کوئی تیرا دیوانہ۔ زلزلہ کفر کے ایوان میں آیا اس دم، جب سرے دار چڑھا کوئی تیرا دیوانہ، اور بس تیری دید اسے ایک نظر ہو جائے، کہتے ہیں سبحان اللہ، بس تیری دید اسے ایک نظر ہو جائے، ہنس کے سہ جائے گا ہر ایک سزا دیوانہ۔ بس تیری اسے ایک نظر ہو جائے، ہنس کے سہ جائے گا ہر ایک سزا دیوانہ۔ اب اس دیوانے کی شان دیکھیے، قیامت کے دن دیوانے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سایہ دامن محبوب خدا کی صورت، سایہ دامن محبوب خدا کی صورت، سایہ دامن محبوب خدا کی صورت پائے گا حشر میں انعام وفا دیوانہ، پائے گا حشر میں انعام وفا پڑھیے نا یار، دنیا دیوانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مدینے والے نبی کے دیوانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور میری دعا ہے جتنے لوگ آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اللہ پاک اپنے حبیب کا سچا دیوانہ سب کو بنا دے۔ تو کبھی گنبد، کبھی جالی، کبھی روزہ الٹا، کہہ لیجیے سبحان اللہ، کبھی گنبد، کبھی جالی، کبھی روزہ الٹا، کبھی گنبد، کبھی جالی، کبھی روزہ الٹا، ہو کے خاموش کھڑا تکتا رہا دیوانہ، ہو کے خاموش کھڑا تکتا رہا دیوانہ، اور سامنے روضہ سرور ہو قضا آ جائے، سامنے روضہ سرور ہو قضا آ جائے، یا خدا روز یہ کرتا ہے دعا دیوانہ۔ آپ میں سے کسی کو نعرہ یاد ہو تو یہاں سے آگے بڑھا دیا کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور سرکار کے دیوانے کی ایک کوالٹی ملاحظہ فرمائیں، ناظرین اجلاس کی محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حسن دنیا کسی صورت اسے بھاتا ہی نہیں، حسن دنیا کسی صورت اسے بھاتا ہی نہیں، ہے شہنشاہ مدینہ کا جدا دیوانہ، ہے شہنشاہ مدینہ کا جدا دیوانہ، اور دیکھ لیتا ہے زمین سے ہی فلک کے جلوے، دیکھ لیتا ہے زمین سے ہی فلک کے جلوے، گرچہ رکھتا ہے لباس اپنا پھٹا دیوانہ، دیکھ لیتا ہے زمین سے ہی فلک کے جلوے، گرچہ رکھتا ہے لباس اپنا پھٹا دیوانہ۔ دیوانہ والی بولی میں بولی سبحان اللہ، دیکھ لیتا ہے زمین سے ہی فلک کے جلوے، گرچہ رکھتا ہے لباس اپنا پھٹا دیوانہ۔ اور دیوانے کا تیور ملاحظہ فرمائیں، کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی ظالم،
کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی ظالم، عزم خالد جو کبھی لے کے اٹھا دیوانہ، کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی ظالم، عزم خالد جو کبھی لے کے اٹھا دیوانہ۔ اور آپ سب کی طرف سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یا نبی چشم عنایت ہو علی کے صدقے، کہہ دیجیے آمین۔ یا نبی چشم عنایت ہو علی کے صدقے، سب لوگ پڑھے یا نبی چشم عنایت ہو علی کے صدقے، درد کی مانگنے آیا ہے دوا دیوانہ۔ یا نبی چشم عنایت ہو علی کے صدقے، درد کی مانگنے آیا ہے دوا دیوانہ۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، الفت شاہ مدینہ کا شرافت رضوی، الفت شاہ مدینہ کا شرافت رضوی، صرف دعویٰ ہی نہ ہو بن کے دکھا دیوانہ۔ الفت شاہ مدینہ کا شرافت رضوی، صرف دعویٰ ہی نہ ہو بن کے دکھا دیوانہ، صرف دعویٰ ہی نہ ہو بن کے دکھا دیوانہ۔ اب محبت سے پڑھ لیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو داعی الی اللہ اور چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اسی آیت کے تناظر میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ آؤ مصطفیٰ کی شان دیکھو، چراغ کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سننا، چراغ اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم جو خود روشن نہ ہو اسے بھی چراغ نہیں کہہ سکتے حضرات، اور جو خود تو روشن ہو دوسروں کو روشن نہ کر سکے وہ بھی مکمل طور پر چراغ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ چراغ اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ اب میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے، اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کائنات میں انسانوں کو چمکانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو کس شان سے میرے اور آپ کے آقا آ رہے ہیں۔ حضرت محترم مکہ کی سرزمین پر نبوت کا سورج طلوع ہوا ہے، مکے کی سرزمین پر نبوت کا چراغ جل رہا ہے۔ حضرت
آمنہ کے آنگن سے نبوت کی لو دنیا میں نکل رہی ہے کس شان کے ساتھ. اسی لیے کسی نے کہا تھا ہرا سے نکل کر سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. میرے مصطفیٰ مکہ کی سرزمین پر اعلان فرما رہے ہیں اے لوگو اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب رسول بن کے آیا ہوں. اللہ ایک ہے, اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا آخری رسول مان لو. چراغ کی روشنی آگے بڑھ رہی ہے, صدیق اکبر اسی چراغ سے نور روشن کر رہے ہیں تو صداقت کے تاجدار بنتے نظر آ رہے ہیں. فاروق اعظم اسی چراغ سے روشنی دے رہے ہیں, عدالت کے تاجدار بنتے نظر آ رہے ہیں. عثمان غنی اسی چراغ سے روشنی دے رہے ہیں, سخاوت میں بے مثال بنتے نظر آ رہے ہیں. مولا علی اسی چراغ سے روشنی دے رہے ہیں, حضرت محترم ولایت کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حضرت بلال نے بھی اسی چراغ سے روشنی لی ہے, عاشقوں کے امام بنتے نظر آ رہے ہیں. طلحہ و زبیر نے بھی اسی چراغ سے روشنی لی ہے, صحابہ میں ممتاز ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور آگے بڑھتے چلے جاؤ, اسی چراغ کی روشنی جب بڑھتے بڑھتے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتی ہے تو بغداد سے اسی چراغ کی روشنی لینے والا غوث اعظم عبد القادر بن جاتا ہے. بریلی سے اسی چراغ کی روشنی دینے والا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے. کلیئر سے اسی چراغ کی روشنی دینے والا علی احمد صابر پاک علاء الدین بن جاتے ہیں. اجمیر کی دھرتی میں رہ کر اسی چراغ سے روشنی حاصل کرنے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جاتے ہیں. حضرات محترم جس نے اسی چراغ سے روشنی کی اپنے زمانے میں چمکتا ہوا نظر آیا اور ایسی شان کے ساتھ چمکا, ایسی شان کے ساتھ چمکا کہ آج بھی اسی چراغ سے روشنی لینے والوں کا بول بالا نظر آتا ہے. چاہے ہندوستان کی سرزمین ہو, چاہے کوئی دوسرا ملک ہو, اگر نظر آتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلام نظر آتے ہیں, چمک نظر آتی ہے نبی کے غلاموں کی نظر آتی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیز دوستو آؤ میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ حضرت دائی حلیمہ جن کا ارشاد گرامی یہ ہے, ہم جب محمد الرسول اللہ کو اپنی گود میں مکہ سے لے کر اپنے گھر آ گئے, قبیلہ بنو سعد میں مصطفیٰ جان رحمت جب میرے گھر میں جلوہ فروز ہو گئے, فرماتی ہے جس دن سے مصطفیٰ میرے گھر میں آئے کبھی مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ کے رخ انور سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا, میرا پورا گھر جو ہے رات کے اندھیرے میں روشن ہو جایا کرتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے محلے کی عورتیں حضرت دائی حلیمہ کے پاس میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے حلیمہ مہنگائی کا زمانہ آ چکا ہے, تیل بڑی مشکل سے ملا کرتا ہے اور آپ ہیں کہ پوری رات چراغ جلایا کرتی ہیں. اے حلیمہ ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں, حلیمہ کچھ بھی ہو جایا کرے تھوڑی دیر اپنے گھر میں چراغ جلایا کرو, جب رات زیادہ ہو جایا کرے تو چراغ کو بند کر دیا کرو, اس لیے کہ مشکل سے تیل ملتا ہے اور چراغ جلانا پوری رات بڑا مشکل ہے, آپ پوری رات چراغ مت جلایا کرو. جب حضرت دائی حلیمہ نے محلے کی عورتوں کی اس بات کو سنا ہے, حضرات محترم ساری عورتوں کو اپنے ساتھ لیتی ہے حلیمہ اور مصطفیٰ کے اس کمرے میں تشریف لے جاتی ہے جہاں مصطفیٰ اپنے جھولے میں تشریف فرما تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کے قریب جا کر ساری عورتوں کو کھڑا کر دیتی ہے حلیمہ, مصطفیٰ کے رخ انور سے نقاب ہٹا دیتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے میرے قبیلے کی عورتوں, جس روشنی کو پوری رات تم میرے گھر میں روشن ہوتا دیکھتی ہو وہ کسی دنیاوی چراغ کی نہیں ہے بلکہ آمنہ کے راز دلارے کے چہرے کی روشنی ہے.
آمنہ کے دلارے کے چہرے کی روشنی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی. اور شان کو اس نبی کی عزیز دوستو یہی حضرت دائی حلیمہ ہے. ارشاد فرماتی ہے مصطفیٰ جان رحمت میں اللہ پاک نے ایسی عظیم برکتیں رکھی, ایسا اونچا مقام مصطفیٰ کو رب نے عطا کیا. سرکار دو عالم کے دست مبارک کی شان یہ تھی, بچپن کا عالم ہے نبی کونین کا, حضرت دائی حلیمہ کی گود میں کھیلا کرتے ہیں, لیکن شان کا عالم یہ ہے. حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے شہر کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جایا کرتا تھا, چائے کو اب بند کر دیجئے اور سکون کے ساتھ آپ بھی بیٹھ کے سن لیجئے. اللہ کے بندو مصطفیٰ جان رحمت کی ان کے نام کی محفل ہے, نبی کے نام پر سننے کے لیے آئے ہو, لہذا اپنا ذہن ادھر ادھر مت بھٹکائیے. زیادہ کچھ نہ کر سکو تو ہماری باتوں کو سنتے سنتے وہیں بیٹھے بیٹھے درود پاک پڑھ لیا کرو, نبی کونین کا نام لے لیا کرو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو. اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے نام میں وہ تاثیر رکھی ہے, جو اس نام کو لے لیا کرتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیا کرتا ہے. جو مصطفیٰ پر درود پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اسے برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. اور جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو, کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ محمد. سرکار کا نام لیجئے, ادھر ادھر کی باتیں مت کیجئے. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے شہر میں کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو مصطفیٰ کے دست اقدس میں یہ برکت رکھی ہوئی تھی, وہ بیمار اپنی بیماری کی جگہ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ رکھوا لیتا تھا, بیماری دور ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی حلیمہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے چرچے تیز ہو گئے, بیمار شفا پانے لگے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع بلا ہونے کی خبر جب دھیرے دھیرے لوگوں میں بڑھتی چلی گئی تو لوگ چوک در چوک یعنی لائن لگا کر کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے, بیماروں کی قطاریں لگ جایا کرتی تھی. کوئی کہتا تھا مجھے ان کے قدموں کا دھوبن پلا دیجئے, کوئی کہتا تھا اس مبارک بچے کا ہاتھ میرے سر پہ رکھوا دیجئے, کوئی کہتا تھا مجھے اس مبارک بچے کا بوسہ لے لینے دیجئے. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے جب بھیڑ زیادہ ہونے لگی تو میں نے یہ کیا, اپنے آنگن کے اندر ایک حوض بنوایا اور بڑا سا حوض بنوانے کے بعد میں اس نے پانی بھروا دیا. پانی بھروانے کے بعد سرکار دو عالم کے قدموں کو اسی پانی میں دھو دیا اور پورے شہر کے اندر اعلان کر دیا, اے بیماروں, اے مفلسوں, اے ناداروں, اے پریشان حالوں, اب جسے بھی شفا کی ضرورت ہو مصطفیٰ کے قدموں کے غسالے والے پانی کو پیتا چلا جائے. حلیمہ فرماتی ہیں سرکار کے قدموں کے دھلے ہوئے پانی کو لوگ پیا کرتے تھے, بیماری دور ہو جاتی تھی. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو پکار اٹھے جس کے جلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا, جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات
ہے وہ جان ہمارا نبی حضرات محترم معلوم یہ ہوا مصطفیٰ سے جو جھک کے مانگ لیتا ہے سرکار اسی کو عطا فرما دیا کرتے ہیں اور جو اکڑ جاتا ہے اس کو نہ دنیا میں کچھ ملا کرتا ہے نہ قیامت کے دن کچھ ملے گا اسی لیے سنی یہ اعلان کرتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ آؤ میرے نبی کی شان دیکھو حضرت دائی حلیمہ ہے حضرات محترم یہی ارشاد فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے محلے کی بہت ساری عورتیں میرے پاس میں جمع ہوتی ہیں اور وہ مجھ سے کہتی ہیں اے حلیمہ آج ہم نے رات کے وقت میں ایسی خوشبو سونگی تھی کہ ایسی خوشبو آج تک ہم نے کبھی نہیں سونگی ہے ایسی خوشبو آج تک ہمیں سونگنے کو نہیں ملی ہے حضرات محترم عورتیں پورے محلے کی ایک جگہ جمع ہوتی ہیں دائی حلیمہ کے پاس میں جا کے عرض کرتی ہیں اے حلیمہ جیسی خوشبو ہم نے سونگی ہے کیا ایسی خوشبو آپ نے بھی سونگی ہے جیسی بد بھری خوشبو ہمیں سونگنے کو ملی ہے کیا ایسا منظر آپ نے بھی دیکھا ہے حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں تم نے تو آج سونگی ہے میں تو روزانہ یہ خوشبو سونگ رہی ہوں مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اپنے محلے کی عورتیں عرض کرتی ہیں اے حلیمہ یہ تو بتائیے آخر یہ کون سی خوشبو ہے آخر یہ کس پھول کی خوشبو ہے آخر یہ کس عطر کی خوشبو ہے یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے تب بھی حضرت دائی حلیمہ نے ساری عورتوں کو اپنے ساتھ میں لیا ہے مصطفیٰ کے پالنے کے قریب لے جا کے کھڑا کر دیا اور ارشاد فرماتی ہے اے خوشبو سونگنے والی عورتوں یہ خوشبو کسی دنیاوی پھول کی نہیں ہے بلکہ میں مکے سے جو بچہ لے کے آئی ہوں جو آمنہ کے لخت جگر کی صورت میں میرے ساتھ آیا ہے نبیوں کا امام بن کے میری گود میں آیا ہے رسولوں کا تاجدار بن کے میرے ساتھ میں آیا ہے یہ خوشبو اگر ہے تو اسی بچے کے رخ انور کی خوشبو ہے یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس خوشبو کو اللہ نے ہمیں اور تمہیں عطا فرما دیا سبحان اللہ یہ شان ہے ہمارے نبی کی اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرے اسلام تحصیل موجود صاحب قبلہ نعرے تکبیر